حضرت عباس، آپ نے کل سنا تھا کہ حضرت عباس امام حسین کے بھائی ہیں، دوسری ماں کے آپ. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین سے آ کر کے عرض کیا کہ بھائی صاحب میرے کو آپ اجازت دو. آپ نے فرمایا کس بات کی اجازت؟ کہا کہ میرے سے علی اصغر کی پیاس، سکینہ کی پیاس دیکھی نہیں جا رہی ہے، میں پانی لینے کے لیے فرات پر جاتا ہوں. تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ بھائی عباس، پانی کے اوپر تو پیرا لگا ہوا ہے، تو پانی لینے کیسے جائے گا؟ حضرت زینب نے بھی سنا کہ عباس پانی لینے کے لیے فرات کی طرف جانے والا ہے. تو حضرت زینب نے کہا کہ بھائی عباس، میں نے مانا کہ اصغر بھی پیاسا ہے، سکینہ بھی پیاسی ہے، سب پیاسے ہیں، مگر تو پانی لینے کے لیے جا کیسے رہا ہے جبکہ وہاں 500 نہیں بلکہ ہزاروں وہاں پر لائن لگائے ہوئے کھڑے ہیں. اس طرح وہ کھڑے ہوئے ہیں جیسے کوئی لوہ کی دیوار ہے. کہا عباس تم کیسے پانی لے کر آؤ گے؟ حضرت عباس نے کہا کہ نہیں، اگر وہ لوہ کی بھی بنی دیوار ہے نا تو میں اس دیوار کو توڑنے کی ہمت رکھتا ہوں. کہا کہ میں لوہ کی دیوار کو بھی توڑ دوں گا. مجھے علی اصغر کی اور سکینہ کی پیاس اب دیکھی نہیں جا رہی ہے، جو ہونا ہوگا ہوگا، میں جاؤں گا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اجازت دی، اور آپ نے اپنے گلے سے لگایا، سینے سے لگایا. تھوڑی دیر کیا ہے کہ آپ کو فکر بھی ہوا کہ میرا یہاں کربلا کے اندر اگر کوئی بازو ہے تو یہی عباس ہے، اور عباس پانی لینے کے لیے جا رہا ہے، اور انہوں نے کیا ہے کہ لشکر انہوں نے کنارے پر لگا رکھا ہے، اور ان کے پاس میدان میں بھی ادھر بھی کافی ان کے پاس لشکر ہے. اگر میرے بھائی کو چاروں طرف سے گھیر کر کے اگر شہید کر دیا تو پھر کیا ہوگا، میں یہاں اکیلا ہو جاؤں گا. پھر بھی حضرت سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اجازت مرحمت فرمائی اور فرمایا کہ جاؤ، ہماری طرف سے اجازت ہے. آپ خیمے سے باہر نکلے. باہر نکل کر کے آپ نے امر سعد کو، شمر کو، اور جو بھی وہ آگیوان تھے نا لڑائی کے، ان سب کو آپ نے للکارا. آپ نے کہا کہ یزیدیو، امر سعد، شمر، تمہارے کو غیرت و شرم نہیں آتی؟ یہ رسول اللہ کی بہو بیٹیاں 3 دن سے بھوکی پیاسی بیٹھی ہے، ان کے دودھ پیتے ہوئے بچوں کی زبانیں سوکھ گئی، ہونٹ سوکھ گئے، ان کے تھنوں کے دودھ سوکھ گئے، اور یہ اس حال کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اور تمہارے یہاں جانور پانی پی رہے ہیں، اونٹ پانی پی رہے ہیں، گھوڑے پانی پی رہے ہیں، فاطمہ کے لال اور فاطمہ کے بچڑے یہاں پر پیاسے بیٹھے ہیں. تھوڑی غیرت کرو، تھوڑی شرم کرو. اور تم نے پانی کو اس طرح بند کر رکھا ہے ہمارے لیے. ارے ہمیں پانی نہیں دیتے کوئی بات نہیں، ان بچوں کو تو تھوڑا بہت پانی دے دیتے. اس طرح آپ نے بہت دیر تک آپ کہتے رہے. ان لوگوں پر کسی طرح کا کوئی اثر نہیں ہوا. جب ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا تو حضرت عباس نے مشق آپ نے پکڑ ہی لی تھی، تھام ہی لی تھی. مشق جانتے ہو نا، وہاں آپ اور ہم اجمیر شریف جاتے ہیں تو وہ مشق چمڑے کی مشق ہوتی ہے، اور وہ بستی پانی لیے ہوئے کہتے ہیں گود میں ڈلوا دو، 10 روپے دے دو. چمڑے کی مشق ہوتی ہے، تو چمڑے کی مشق آپ لے کر کے آپ روانہ ہوئے فرات کی جانب. جو ہی حضرت فرات کی طرف روانہ ہوئے، امر سعد نے اعلان کیا کہ اے یزیدیو، یہ عباس فرات تک نہ پہنچنے پائے. اگر یہ فرات تک پہنچ گیا اور ان کا پانی ان کے خیمے میں چلا گیا تو ہمارا 20,000 کے لشکر کا صفایا ہو جائے گا. اس لیے عباس کو پانی تک مت پہنچنے دو، اور چاروں طرف سے گھیرو اور عباس کو روکو.
مگر دوستو انہوں نے اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا یزیدیوں نے، مگر پھر بھی شیر خدا کے شیر کی عظمت کو سلام کہ حضرت سب کو دوستو ہٹاتے ہوئے، سب کو چیرتے ہوئے آپ فرات تک پہنچ گئے، فرات تک پہنچ گئے۔ اور پہنچنے کے بعد آپ نے پانی بھر لیا، پانی بھی بھر لیا، اور پانی بھرنے کے بعد آپ نے اپنا کھوبا پانی کا، آپ نے پانی یوں بھر لیا پانی آپ نے، اور آپ نے یوں پینا چاہا۔ جو ہی آپ نے منہ کے قریب لے گئے، آپ کو حضرت علی اصغر کی پیاس یاد آ گئی، سکینہ بچی کی پیاس یاد آ گئی۔ آپ نے پانی کا کوبا واپس اچھال دیا، کہا اے میرے فرات تو گواہ رہنا، جب تک اصغر اور سکینہ پانی نہیں پی لیں گے تیرا ایک ایک ٹپا مجھ پر حرام ہے، میں پانی نہیں پیوں گا۔ آپ نے پانی پیا نہیں۔ پھر آپ نے اپنے گھوڑے کو جھکایا، گھوڑے کو آپ نے اشارہ کیا کہ گھوڑا پانی پی لے، گھوڑے کو آپ نے اشارہ کیا تو بتاتے ہیں کہ آپ کے گھوڑے نے منہ پھیر لیا، پھر آپ نے اس کا منہ کھینچ کر پانی کی طرف کیا، پھر منہ اونچا کر لیا، پھر آپ نے اس کو اس طرف کھینچ کر کے پانی کی طرف کیا، پھر اس نے منہ کھینچ ادھر موڑ لیا۔ گویا گھوڑا زبان حال سے کہہ رہا تھا حضرت آپ کو اگر اصغر اور سکینہ کی پیاس کا خیال ہے تو میں بھی اسی گھرانے کا غلام ہوں، میں بھی پانی نہیں پیوں گا جب تک وہ نہیں پیے۔ بولو، گھوڑوں کو، جانوروں کو ان کی پیاس کا درد اور دھیان تھا، مگر یہ کیسے منشیہ اور آدمی تھے کہ جن کے اوپر ان کی پیاس کا کوئی فکر نہیں، کوئی ان کو درد نہیں، کوئی ان کو فکر نہیں۔ دوستو حضرت کیا ہے کہ پانی آپ نے لے لیا، وہ پانی لے کر کے جب واپس آپ نے گھوڑے کو موڑا نا تو عمر صاحب تو للکار رہا تھا، اکسا رہا تھا، ابار رہا تھا کہ کسی طرح یہ پانی خیمے تک نہیں پہنچے۔ تبھی آپ نے اپنے گھوڑے کو موڑ کر کے آدھا رستہ طے کیا تھا کہ ایک زرارہ نامی بدبخت نے آپ کے بائیں ہاتھ کے اوپر ایسا تلوار کا وار کیا کہ آپ کا یہ بازو کٹ گیا۔ جب آپ کا یہ بازو ادھر والا کٹ گیا تو مشک اسی میں لٹکی ہوئی تھی، آپ نے مشک فوراً اس کے اندر اپنا ہاتھ یوں ڈال کر کے مشک کو یہاں آپ نے ڈال دی، وہ مشک یہاں لٹکا لی، اور تلوار بھی اب اس ہاتھ میں، یہ ہاتھ تو ختم ہو گیا، ہاتھ کٹ کر کے گر گیا، مشک آپ کی اس میں لٹکی ہوئی ہے، اسی سے آپ تلوار بھی چلا رہے ہیں اور مشک بھی آپ کی اسی میں لٹکی ہوئی ہے۔ بولو کتنا خطرناک منظر ہوگا۔ ابھی حضرت کیا ہے کہ تھوڑے اور آگے بڑھے تھے اپنی تلوار کو اسی ہاتھ سے گھماتے ہوئے کہ ایک ظالم نے پھر آگے بڑھ کر کے اس ہاتھ کے اوپر بھی بڑی زبردست تلوار کا وار کیا کہ آپ کا یہ ہاتھ بھی یہاں سے بازو کٹ گیا۔ جو ہی یہ بازو کٹا تو آپ نے نیچے جھک کر کے مشک کو اپنے دانتوں میں دبا لی کہ آپ نے کہا کہ میرے ہاتھ کٹے ہیں، میرا سر نہیں کٹا ہے، میں یہ پانی سکینہ تک لے جاؤں گا۔ مگر دوستو اب ایسا ہوا کہ ابھی حضرت کیا ہے کہ یہ ہاتھ بھی کٹ چکا تھا، یہ ہاتھ بھی کٹ چکا تھا، اور مشک منہ کے اندر یوں پکڑے ہوئے تھے کہ بھئی چلو میں پانی اسی طرح لے کر کے چلا جاؤں گا۔ مگر پھر کسی ایک ظالم نے مشک کو نشانہ بنا کر کے تیر چلایا اور سارا پانی بہہ گیا، مشک پھٹ گئی دوستو۔ اور اب کیا ہے کہ آپ گھوڑا آگے بڑھا تو رہے ہیں، پانی سارا ختم ہو چکا ہے اور آپ کے اوپر چاروں طرف سے حملہ ہو گیا ہے، اور اب آپ کیا ہے کہ لہو لہان ہو گئے اور گھوڑے سے آپ نیچے آ گئے، کیونکہ آپ کے پاس واپس اب کچھ ہے نہیں ان کا حملے کا جواب دینے کے لیے۔ جب حضرت نیچے آ گئے تو دوستو تھوڑی تھوڑی جان تھی، تو آپ نے آواز لگائی، یا خادرکنی، حسین بھائی کو سنبھال، تیرا بھائی جا رہا ہے۔ حضرت امام حسین خیمے سے دوڑ کر آئے۔ اللہ اکبر، درود پڑھو نبی اور آل نبی پر۔
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ و بارک وسلم۔ چاروں طرف سے جب ٹوٹ پڑے تھے آپ کے ہاتھ اور بازو تو رہے نہیں تھے، آپ بالآخر آپ پر حملے ہوئے چاروں طرف سے اور آپ نڈال ہو کر گھوڑے سے نیچے آ گئے۔ آپ نے آواز لگائی، یا خاد رکنی، بھائی بھائی کو پوچھو، بھائی بھائی جا رہا دھیان کرو۔ ناگاہ صدا آئی کہ آؤ میرے آقا، آخر ہوا عباس اٹھاؤ میرے آقا، سر کاٹتی ہے فوج بچاؤ میرے آقا، آؤ مجھے سینے سے لگاؤ میرے آقا۔ امام حسین کو اپنا آقا کہہ کر بلا رہے ہیں۔ سن کر یہ صدا شاہ پکارے کئی باری، ہم شکل نبی دوڑو کمر ٹوٹی ہماری۔ امام حسین نے کہا، علی اکبر دوڑ بیٹا، میری کمر ٹوٹ گئی، الان انکسر ظہری۔ امام حسین کی زبان سے یہ کلمے نکلے کہ میری کمر اب ٹوٹ گئی، میرا جو بازو تھا وہ چلا گیا، بچے بھی چلے گئے، کوئی رہا ہی نہیں، ایک عباس تھا وہ بھی گیا۔ کہا علی اکبر دوڑو، دیکھو چاچے کا کیا حال ہوا ہے۔ جو ہی امام پاک نے اپنے بھائی کی آواز سنی، دوڑ کر تشریف لائے۔ اس وقت مبارک زبان پر آپ کے یہ الفاظ تھے، انکسرا ظہری الان، میری کمر اب ٹوٹ گئی، بے دست و پا، ہاتھ بھی نہیں، بنا بازوؤں کا شیر فرات کے کنارے لیٹا ہوا ہے، اور ابھی تھوڑی تھوڑی روح باقی ہے۔ امام حسین پہنچ گئے، دیکھا کہ بھائی کا حال یہ ہے۔ شاعر کہتا ہے، چلائے گر کے لاش پہ شبیر نامدار، بھائی تمہاری نرگسی آنکھوں پہ میں نثار، اس نرگے میں بھی تھا تمہیں بھائی کا انتظار، آنکھیں پھرا کے ڈھونڈتے ہو مجھ کو بار بار، شاید زبان بند ہے جو لب کھولتے نہیں، روتے ہوئے ہم آئے ہیں تو بولتے نہیں، بےتاب ہے حسین برادر جواب دو، اے میرے نوجوان میرے صفدر جواب دو، اب جاں بلب ہے صبت پیمبر جواب دو، اے نور چشم ساکی کوثر جواب دو، ہچکی کے ساتھ موت کا خنجر بھی چل گیا، سرگود میں رہا اور دم نکل گیا۔ امام حسین کی گود کے اندر آپ کا سر مبارک ہے، اور ایک ہچکی آئی اور حضرت عباس کی روح جنت کو روانہ ہو گئی۔ اکبر پکارے، حضرت علی اکبر بھی پاس میں تھے، آپ کے ساتھ آئے تھے چاچے کو سنبھالنے کے لیے۔ اکبر پکارے کہ ہائے چاچا بھی گزر گئے، رو کر حسین بولے کہ بھائی کدھر گئے، منہ تو اٹھاؤ خاک سے رخسار بھر گئے، واہ حسرتا حسین کو بے آس کر گئے، اب کون دے گا دکھ میں نبی کے پسر کا ساتھ، دم بھر میں تم نے چھوڑ دیا عمر بھر کا ساتھ، اے شیر سب سکھنگے میرے نوجوان، پاؤں گا تم سا چاہنے والا میں اب کہاں، شیر خدا کا آج جہاں سے مٹا نشان، تم کو حسین جانتا تھا اپنے تن کی جان، تیغوں میں اب سپر نہیں بھائی کے ہوتے ہو، بازو کٹائے شیر سے دریا پہ سوتے ہو، بنا بازوؤں کا شیر دریا کے کنارے لیٹا ہوا ہے۔ حضرت امام حسین، حضرت علی اکبر، حضرت عباس کی لاش مبارک کو اٹھا کر لا کر خیموں میں دفن کی۔